السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خفیہ محکمہ نے دارالعلوم دیوبند کا اچانک دورہ کیا، ادارے کے قیام کے پس منظر سے متعلق ذمہ داران سے معلومات حاصل کی۔ دیوبند سے فیروز خان صاحب کی رپورٹ۔ LIU محکمے کے CO سشیل کے ہمراہ خفیہ محکمے کی انچارج محترمہ مونیکا، دیپک کمار اور روہت کمار سمیت خفیہ محکمے کے دیگر افسران نے دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں دارالعلوم کے ذمہ داران سے ملاقات کرنے کے بعد ادارے کے تعلیمی نظم و نسق اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا اور ادارے کے قیام کے پس منظر سے متعلق ذمہ داران سے معلومات حاصل کی۔ تفصیلات کے مطابق LIU محکمے کے CO سشیل کے ہمراہ خفیہ محکمہ کی انچارج محترمہ مونیکا، دیپک کمار اور روہت کمار سمیت خفیہ محکمہ کے دیگر افسران پر مشتمل وفد نے دارالعلوم دیوبند پہنچ کر ادارے کے مہمان خانے میں دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب سے ملاقات کی اور دارالعلوم کی تاریخ قیام کا پس منظر اور یہاں کے تعلیمی نظام سے متعلق معلومات حاصل کی۔ اس موقع پر مولانا اسجد اور شعبہ تنظیم و ترقی کے انچارج اشرف عثمانی صاحب نے وفد کی رہنمائی کی اور بتایا کہ دارالعلوم اکابرین کے وضع کردہ اصول ہشتگانہ پر قائم ہیں، جس میں واضح طور پر تحریر ہے کہ ادارے کا نظام عوامی امداد سے چلایا جائے گا اور سرکاری سطح سے کسی طرح کی امداد کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وفد کو بتایا گیا کہ ادارے میں 5000 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں، جن کو 2 وقت کے کھانے کے علاوہ ماہانہ وظیفہ بھی دیے جاتے ہیں۔ وفد کے اراکین دارالعلوم کے انتظامی امور اور تعلیمی نظام سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے ادارے کے لیے اپنی نیک خواہشات پیش کی۔ اس موقع پر CO سشیل نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دارالعلوم اور دیوبند بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں، اس لیے ان کی خواہش ہے کہ دیوبند کو سیاحتی مقام بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مشترکہ کوششوں سے مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے ملک کی گمنا جمنی تہذیب اور آپسی بھائی چارے کو ملک کی ترقی کی کلید قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہر حال میں آپسی بھائی چارے کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اس دوران مہمان خانے کے انچارج مولانا مقیم الدین بطور خاص موجود تھے۔